آج آپ پرسہ دیجیے گا جناب سیدہ کو ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک تابوت برآمد ہوگا تو چار ائمہ کو بڑا سخت زہر دیا گیا. میں عرض کر رہا تھا پہلے امام حسن مجتبی، جب امام حسن مجتبی کو زہر دیا نا تو امام کے تشت میں جگر کے ٹکڑے آنے لگے. مولا نے فرمایا مجھے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اتنا سخت زہر کبھی نہیں دیا کہ میرے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. اور جب مولا حسین آئے تو امام حسن مجتبی نے فوراً کہا اے میرے بھائی حسین یہ تشت چھپا دیں جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. تو امام حسین نے کہا بھائی میں آپ کے یہ جگر کے ٹکڑوں کا تشت کیوں چھپا دوں گا، کیونکہ ابھی زینب آنے والی ہے. کہا ابھی میری بہن زینب آنے والی ہے، میری بہن برداشت نہیں کرے گی بھائی کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے. خدا کسی بہن کو یہ آزمائشیں بڑی بڑی سخت آزمائش، جتنا مقام آل محمد کا ہے اتنی ان کی آزمائشیں زیادہ ہے. عزیزان گرامی میں مکمل کر دوں گا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. تو پہلا امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا. دوسرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب زہر دیا نا تو اس نے کہا کہ نہیں ایک اور کھجور لے. مولا نے کہا نہیں ایک ہی کھجور کافی ہے، دیکھتا نہیں میں کتنا کمزور پہلے ہی ہو چکا ہوں. ارے جو اتنے سال سے زندان میں ہوں، اتنے برسوں سے زندان میں، پورا جسم امام کا لاغر ہو چکا تھا. اگر دیکھ سکے تو میدر دیکھیے گا، دو آپ جب تابوت اٹھاتے نا دو تابوت تو اس پہ آپ نے زنجیریں دیکھی ہوں. ایک چوتھے امام کا تابوت، دوسرا ساتویں امام کا تابوت. ساتویں امام کے بھی تابوت پہ زنجیریں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھی زنجیریں؟ کبھی سوچا یہ زنجیریں کیوں ہیں؟ کہ چوتھے امام کو بھی بیڑیاں باندھی گئی تھی اور ساتویں امام کو بھی زنجیریں. روایت میں ہے کہ ساتویں امام کے زندان سے ان کے تابوت سے زنجیریں باہر لٹک رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے پوچھا مزدوروں سے، جو 4 مزدور جنازہ اٹھا کے لائے تھے، ارے جس کے 18 بیٹے ہوں مزدوروں کو پیسے دے کے اس کا جنازہ اٹھوایا جائے. تو کچھ لوگوں نے پوچھا، کہا بھئی یہ زنجیریں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیں گے تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا. مزدوروں سے پوچھا یہ امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ کہا امام کو زنجیریں باندھی گئی تھی. کہا ہاں ہم جانتے ہیں لیکن زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، جب کوئی شہید ہو جائے تو مر جاتا ہے تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہے. کہا نہیں وہ زنجیریں امام کے گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں تک چلی گئی تھی، اس لیے وہ زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی. تو دوسرا جو زہر دیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. تیسرا امام رضا علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا. اور چوتھے جن کو زہر سخت دیا گیا جگر کے ٹکڑے آنے لگے وہ امام حسن عسکری ہے. میں پیش کروں آپ کے سامنے، آج امام حسن عسکری کا پرسہ دینا ہے نا. آپ کے ذہن میں ہے وہ روایت کہ چوتھے امام نے شب عاشور اپنی پھوپھی جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں آپ تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ میں نے کبھی زندگی میں آپ کو بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو جناب زینب رونے لگی، کہا بیٹا اتنی پیاس کی شدت ہے مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا، اتنی شدت ہے پیاس کی. عزیزان گرامی جناب زینب 56 برس کی جب واقعہ کربلا ہوا شام غریبہ میں، کہ مولا فرماتے ہیں شب عاشور شام غریبہ میں بی بی بیٹھ کے تہجد پڑھ رہی تھی. لیکن 28 برس کے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام. مجھے نہیں معلوم اب کون روئے گا کون. امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس کے، جب انہیں زہر دیا تو واجب نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا ایسا زہر دیا میرا پورا جگر گھل گیا ہے، میرے اعضاء اندر سے گھل رہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. جو آدمی جا رہا تھا مولا میں جا رہا ہوں، کہا مولا نے کہا جب تو کل آئے گا نا تو یہاں تابوت ہوگا، جنازہ ہوگا، تو مجھے نہیں دیکھے گا. وہ تڑپنے لگا، کہا مولا آپ تو 28 برس کے جوان ہیں. مولا نے کہا میری جوانی کو نہ دیکھ، اس زہر کی شدت کو دیکھ جو مجھے دیا گیا. بھائی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جناب سیدہ سے کہیں بی بی کیسے دعائیں مانگ مانگ کے آپ نے اپنا چمن آباد کیا تھا، کس کی نظر لگی کہ یہ آپ کا گھر اجڑ گیا، یہ چمن سارا برباد ہو گیا. کوئی کہاں مارا گیا، کوئی مشہد میں زہر دیا، کوئی کربلا میں گھوڑے دوڑائے گئے، کوئی کاظمین کے پلے بغداد پہ لاشا پڑا، کوئی سامرہ میں زہر دے کے مار دیا.
اجرکم اللہ اجر ابھی نہیں، تابوت ابھی نہیں آئے گا، ابھی تھوڑے 4 سے 5 منٹ 7 منٹ ابھی زحمت، میں آپ کو اور دوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں کروں گا۔ آج آپ جب زیارت کریں گے نا تو ایک اور پرسہ دیجئے گا، امام زمانہ کو ان کے بابا کو بھی پرسہ دیجئے گا، مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، امام زمانہ 5 برس کے تھے جب یتیم ہوئے، مولا آپ 5 برس کے ہیں جب یتیم ہوئے، لیکن مولا ایک آپ کی پھپھی تھی، نام سکینہ تھا، وہ 3.5 برس کی تھی، مولا آپ تو غیبت میں چلے گئے، لیکن آپ کی پھپھی کے بالوں میں شمر نے ہاتھ ڈالا، مولا جب انہیں تماچے لگے، جب کانوں کی بالیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آج کوئی بخل نہ کرے، آخری مجلس ہے نا، میں ایک سوال کروں، آپ جب روتے ہیں تو کوئی تماچا تو نہیں مارتا آپ کو تازیانے تو نہیں مارے کسی نے؟ مجھے پتا یہاں مستورات بھی بیٹھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی شاید کوئی بی بی آئی ہو، اگر آپ کی کوئی چھوٹی سی بچی کو آپ کے سامنے تماچا مار دے، کیا گزرے گی آپ پہ؟ اور اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ کوئی آئی بی بی بے ہوش ہو گئی ہے، پوچھیں گے تو صحیح نا آپ کہ کسی نے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ اجرکم اللہ، بس بھئی امام حسن عسکری کو زہر دیا، امام نے کہا میرے جگر کھلنے لگا ہے، میرے اعضاء کھل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں 4 ایسے تابوت ہیں، بڑی مظلومیت کے تابوت ہیں۔ پہلا جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت، رات کی تاریکی میں اٹھا، صرف 14 جنازے میں لوگ، ارے کائنات کی ملکہ، صرف 14 لوگ جنازے میں۔ جب جناب امیر المومنین نے جنازہ ہاتھوں پہ اٹھایا تو ہاتھوں میں لاشا اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیں، سیدہ کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، حسنین چھوٹے ہیں، باقی سارے نامحرم ہیں۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ اٹھے، کہا یا علی میری بیٹی لوٹا دیں۔ جب مولا نے لاشا دیا، کہا یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے پیش کروں گا، تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ میں نے کہا 4 تابوت سنیں گے، دوسرا تابوت کس کا ہے؟ دوسرا ایک چھوٹی سی بچی کا تابوت ہے۔ اس بچی کو تابوت نصیب نہیں ہوا، ایک بھائی کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، گلے میں توق تھا، پاؤں میں بیڑیاں تھی، بہن کا لاشا اٹھا کے روتے ہوئے امام نے کہا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جانتے ہیں تیسرا تابوت کس کا؟ تیسرا تابوت امام موسیٰ کاظم کا، پلے بغداد پہ دھوپ میں تابوت پڑا رہا، امام رضا روتے رہے ہائے میرا بابا کتنا غریب امام ہے۔ چوتھا تابوت امام حسن عسکری کا، ایک چھوٹا سا بیٹا 5 سال کا، نہ کوئی ساتھ میں تھا، باپ ماں، میں کہوں گا باپ کی شہادت ہو چکی، خدا کسی ماں کو ایسا لاشا نہ دکھائے، 28 سال کا جوان بیٹا۔ میرا دل کہتا ہے امام زمانہ کہتے ہوں گے دادی اماں مت روئیے، میرے بابا جنت میں چلے گئے، لیکن ماں کو کوئی کیسے سمجھائے؟ ماں کے صبر کے لیے زینب کا کلیجہ چاہیے، بیٹوں کے لاشیں پڑے رہے، بی بی کھڑی دیکھتی رہی۔